اور اللہ کہہ رہا ہے جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے تیار کی۔ اور آگے بڑھیے، متقی لوگوں کی کچھ پہچان بھی اللہ نے بیان فرمائی، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشحالی میں بھی میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے، ان کی سیلری ٹائم پر ملتی ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی پریشانی بھی آ جاتی ہے، کبھی کاروبار میں مندی بھی آ جاتی ہے، تب بھی وہ صدقہ خیرات کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ وہ خوشحالی میں پریشانی میں ہر حال میں میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے متقی بندے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ کبھی موقع ملے میرے نوجوان ساتھیوں تو اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ جنگ تبوک کا واقعہ اٹھا کر، جنگ تبوک ایک ایسی جنگ تھی اسلامی تاریخ کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ہمیں تبوک جانا ہے۔ عام طور سے آپ جب سفر پہ جاتے تھے، جنگ کے میدان میں جاتے تھے، صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، صحیح راستہ نہیں بتاتے تھے، مگر تبوک کی لڑائی ایک ایسی لڑائی تھی، تبوک کی جنگ ایک ایسی جنگ تھی، آپ نے کہا ہمیں تبوک جانا ہے۔ تبوک کہاں پڑتا تھا؟ مدینہ سے 700 کلومیٹر دور، گرمی کا موسم تھا، مئی جون کا مہینہ تھا، اور یہ وہ ٹائم تھا جو کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ اپنی پکی ہوئی کھجوروں کو چھوڑ کے جانا ہے، اتنا ٹائم نہیں کہ کھجوروں کو کاٹا جائے۔ بڑی پریشانی اور بڑی آزمائش کی گھڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ کے بیچ میں کہ اس لشکر کی اور اس فوج کی تیاری میں جو تعاون کریں گے میں انہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، جس سے جو بن پڑا، جس سے جو ہو سکا، اس نے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں نیکی کے معاملے میں، ہمیشہ ابو بکر کا مقام مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں اور اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور آدھا گھر میں چھوڑتے ہیں اور آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ۔ حضرت عمر اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج تو اتنا بڑا کام میں نے کر دیا، آدھا مال میں لے کے چلا آیا، آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور اپنے گھر کا جو مال وہ لے کے آئے تھے وہ لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میں مال بچا کے کیا کروں گا، میں پیسے بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سہارے چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے کہا کہ واللہ لا اصابک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ صحابہ کرام تھے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو غریب تھے، مزدور تھے، ان کو پتا لگا کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ میں تعاون کرنے پر جنت کی گارنٹی دی ہے۔ انہوں نے رات میں مزدوری کی، دن کی مزدوری سے اپنا پیٹ پالتے تھے، رات میں مزدوری کی اور ٹائم کام کیا، اور رات کی مزدوری سے کوئی ایک مٹھی جو لے کے آیا، کوئی تھوڑی سی کھجور لے کے آیا اور لا کر کے اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس لاکھوں نہیں ہے، میرے پاس کروڑوں نہیں ہے، جو تھا وہ آپ کے پاس لا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ایک مٹھی جو کو قبول کر لیا، ان کی کھجور کو قبول کر لیا۔ منافقوں نے مذاق اڑایا کہ یہ صاحب یہ ایک مٹھی جو لے کر کے اسلام کی مدد کرنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم، ارے تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے ان غریب صحابہ کے ایک مٹھی جو کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی جنگ تبوک کے موقع پر کچھ ایسے بھی صحابہ تھے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے ساتھ اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس سواری کا انتظام ہے تب تو چل سکتے ہو، اگر سواری کا انتظام نہیں تو میں لے کے نہیں جا سکتا۔ وہ غریب صحابہ تھے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سواری کا انتظام کر سکے۔ نبی اکرم نے جب کہہ دیا کہ سواری نہیں ہے تو نہیں جا سکتے، وہ غریب صحابہ نبی کے پاس سے مایوس ہو کر کے جب پلٹ کر کے جانے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ کاش اتنا دولت مند تو نے بنایا ہوتا، اتنا مضبوط بنایا ہوتا کہ آج تیرے نبی کے ساتھ اس غزوے میں ہم گئے ہوتے۔ وہ رونے لگتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور ان کی آنکھوں سے جب آنسو بہنے لگتے ہیں، نبی نے ان کی آنکھوں کے آنسو کو نہیں دیکھا،
عرش والے نے ساتواں آسمان کے اوپر سے ان اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی. فرمایا وَلَا الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اے میرے نبی آپ کے وہ صحابہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون. ان کو غم اس بات کا ہے, ان کو ملال اس بات کا ہے کاش ہمارے پاس دولت ہوتی, ہمارے پاس پیسہ ہوتا اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. تو متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں, کروڑوں ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں, پریشانی کے حالات ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. یہ متقیوں کی پہلی پہچان. دوسری پہچان فرمایا والکاظمین الغیظ, وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ غصہ نہیں آتا, غصہ تو آتا ہے مگر غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں. ذرا سی بات پر آج خاندانوں میں جھگڑے چلتے ہیں, چچا بھتیجے سے ناراض ہے, پوتا دادا پوتے سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. ذرا سی بات پر ہم ناک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, ہم ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, رشتوں کو اگر سنبھالنا ہے, رشتوں کو بچانا ہے تو اپنے ایگو سے بڑھ کر کے اللہ کے دین کو اہمیت دو اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو نظر انداز. اللہ کے متقی بندے نظر انداز کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ متقی لوگوں کی ایک اور پہچان ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی گندا کام ہو جائے. بھائی متقی ہیں, متقی لوگوں سے بھی گندا کام ہو سکتا ہے. متقی کا مطلب معصوم نہیں ہوتا, متقی بھی انسان ہوتا ہے. اگر اس سے کبھی کوئی غلط کام ہو جائے او ظلموا انفسهم, یا وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے. انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے دوسرے پر ظلم بعد میں کرتا ہے, پہلے اپنے اوپر ظلم. ہر گناہ کرنے والا, ہر شراب پینے والا, ہر نماز چھوڑنے والا, ہر جھوٹ بولنے والا, ہر بے ایمانی کرنے والا, ہر حرام مال کھانے والا دوسرے پر بعد میں ظلم کرتا ہے, پہلے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے کرتا ہے. اسی لیے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کیا دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار, ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے نہیں بخشا اور تو نے معاف نہیں کیا, تو اے اللہ میں بہت بڑا خسارہ اٹھانے والا ہو جاؤں گا. اور نماز میں التحیات کے بعد اور درود شریف کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو ایک دعا سکھائی تھی, ہم سب کو وہ دعا یاد ہونی چاہیے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کہ اے اللہ, میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے, تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما. تو میرے بھائیوں, اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے متقی بندوں سے کوئی گناہ ہو جائے یا وہ اپنی جان پر ظلم کر لیں تب وہ کیا کرتے ہیں؟